ایک واقعہ سبق آموز آخر میں سن لیجئے. ایک باپ اور ایک بیٹا. ہماری مینٹیلٹی ہے نا, اس کی طرف یہ توجہ دلائی ہے کسی نے ایک اچھے انداز. ہمارے ایک باپ اور ایک بیٹا سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک مکان تھا اور اس کے اطراف میں بہت سی زمین خالی تھی. وہ باپ جو تھا وہ کاشتکاری کے فن سے واقف تھا. اس نے دیکھا کہ یہ زمین بہت اچھی ہے, زرخیز ہے, اگر اس میں فصل بوئی جائے تو بہت نفع ہے, سونا اگلنے والی زمین ہے, پتہ نہیں کیوں ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے. تجسس ہوتا ہے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سامنے جو مکان نظر آ رہا ہے نا, اس کو کھٹکھٹاؤ اور ان سے پوچھو کہ ہم مسافر ہیں, رات یہاں اسٹے کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کو دشواری نہ ہو تو ہمیں ایک رات گزارنی ہے یہاں پر, صبح ہم اپنا سفر اختیار کر لیں گے. اجازت ملی. ان لوگوں نے یہاں پر رات کو پڑاؤ کیا. اہل خانہ بھی ان کے پاس آئے, ان کی مہمان نوازی کی, کھانا وانا کھلایا ان کو. بات چیت ہوئی تو کہا کہ آپ اس زمین کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے, اتنی زرخیز زمین ہے, یہ بہت زیادہ فصل اگائے گی, کھیت اگائے گی, سونا اگلے گی یہ زمین, آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ کیوں ایسا نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ایک بھینس ہے جس کا دودھ ہم اپنے استعمال میں لے آتے ہیں, اور باقی جو دودھ بچتا ہے ہم اس کو فروخت کر کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں, ہمارے لیے بہت ہے. ہوتی ہے یہ مینٹیلٹی, تھوڑے پر ہی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہوتی. ایک طبقہ ہے اس معاشرے میں جو 25 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے, اس کو آپ پش کریں تو پش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو یہ مینٹیلٹی یہاں تھی. یہ لوگ تو چلے گئے. صبح نکلے تو بھینس جو تھی وہ ایک ٹیلے پہ کھڑی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بھینس کا ذکر کر رہے تھے, یہاں بھینس کھڑی ہے, وہ نہ ہو یہ وہی بھینس ہے. وہ مسافر باپ نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا, وہ بھینس نیچے گری اور ہلاک ہو گئے. یہ لوگ چلے گئے. بیٹے کو بڑا تجسس ہوا. اس نے باپ سے کہا کہ آپ تو بڑے نیک ہو, دیانتدار ہو, یہ کیا آپ نے کسی کا نقصان کر دیا. کہا بیٹا بعد میں بات کریں گے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا تیرے کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی, بعد میں سمجھاؤں گا. کہتے ہیں وقت کچھ گزر گیا, کچھ والد کو زندگی نے موقع نہ دیا, دنیا سے رخصت ہو گیا وہ باپ. کچھ وقت گزر گیا تو اس بیٹے کا, مسافر بیٹے کا اسی جگہ سے دوبارہ گزر ہوا. دیکھا کہ اب زمین جو ہے وہ اس میں کھیت اگا ہوا ہے, فصل تیار ہے, پک چکی ہے, کٹنے کو ہے. بڑا تجسس ہوا کہ یہ لوگ تو ایسے ہی چھوڑ چکے تھے, تیار نہیں تھے, اب کیا ہوا. ملاقات کی تو کہا آپ نے مجھے پہچانا. کہا آپ کو کیسے نہیں پہچانیں گے. وہ اندر گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میرے باپ نے ان کی بھینس کو مار دیا, اور یہ یہاں سے شکر گزار تھے کہ آپ نے بڑا کرم کیا ہم پر, ہمیں سمجھا دیا, نہ وہ بھینس مرتی نہ ہم یہاں تک پہنچتے. کہتے ہیں نا گئی بھینس پانی میں, تو بھینس پانی میں گئی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ زندگی اس بھینس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. بسا اوقات ہم نے کسی ایک پر ہی اپنا پورا کا پورا فوکس رکھا ہوتا ہے. وہ ہمارا امپلائی چلا گیا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. نظام چلنا چاہیے. سسٹم مشکل میں ضرور آتا ہے لیکن چلتا ہے. کسی کے آنے سے میں اور آپ اس دنیا میں نہیں تھے تو بھی کائنات کا نظام چل رہا تھا نا. میں اور آپ نہیں ہوں گے تو بھی چلے گا, اور میں نہیں ہوں گا تو یہ فیضان رضا چلے گا. کیوں کہ انسان اپنی زندگی گزار کر چلے ہی جانا ہے اس نے. تو بہتر کیا ہے کہ وقت سے سبق سیکھیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہماری زندگی میں آگے اگر کوئی پتھر آ گیا ہے نا, تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں اس وقت تک ہمیں زندگی کا ڈائریکشن نظر نہیں آئے گا. ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. کوئی ایک باؤنڈری لگ جاتی ہے اور ہمیں آگے کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور بسا اوقات اسٹرگل ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں, کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں, یار یہ پتھر گر جائے, یہ یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے, ہم نہیں پہنچ پا رہے. ہوتا ہے. اور وہی کہتے ہیں نا, وہ دیوار ہوتی ہے, ایک پتھر ہوتا ہے, وہ گرتا ہے اور آگے کی منزل کلیئر ہوتی ہے. زندگی مختصر ہے, آگے اگر کوئی ایسا پتھر آ گیا ہے اس کو گرانے کی کوشش کریں. اپنی ہمت ختم نہ کریں, اپنی اسٹرگل ختم نہ کریں. مشکل وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. شانی انہونی ہو جاتی ہے, اس کے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کریں, اور جب وہ مشکل وقت آئے تو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم فرمایا ہے, اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کیا ہے؟ اول صدمے پر واویلا مچانے کے بعد کہو کہ نہیں ہم اب صبر کرتے ہیں, سارا کچھ کر لیا, ستیہ ناش کر دیا سامنے والے کا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں, تو پھر یہ صبر نہیں ہے. صبر وہی ہے کہ اول صدمہ کا وقت ہو اور زبان بند رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.